اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ جس بندے کی نیت نہیں اس کا عمل ہی نہیں۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، ایک آدمی نے ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر سوچا کہ اگر اتنا آٹا ہوتا میں غریبوں پہ خرچ کر دیتا۔ پروردگار عالم نے اسی وقت فرشتے کو حکم دیا اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ تو نیت کرنے پر اجر ایک تو اسی وقت مل جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیت کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نیت کرنا سیکھو، ہر کام میں نیت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے مشائخ تربیت کے لیے خانقاہوں میں آنے والے لوگوں کو سب سے پہلے نیت سیکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے کہ میں نے 8 سال اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر نیت کرنا سیکھا، ہر عمل میں نیت کیسے کرتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کسی شاگرد کے ہاں گئے، اس نے مکان بنایا تھا، تو فرمایا بھائی یہ آپ نے روشن دان کیسے رکھوایا؟ کہنے لگا جی ادھر سے ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے، میں نے اس لیے رکھوایا۔ فرمان لگے کاش تو نے نیت کرنا سیکھی ہوتی تو نیت یہ کرتا کہ روشن دان اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی۔ ہوا اور روشنی تو آنی تھی، نیت میں منحصر ہے۔ اگر اس نیت سے روشن دان بنواتا تو اجر بھی مل جاتا، فقط ہوا اور روشنی پر تو وہ اجر نہیں مل سکتا۔ عام لوگ بھی بعض اوقات بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں، نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجر نہیں پا سکتے جو اللہ کے اولیاء ان اعمال پر اجر پا لیتے ہیں۔ ایک عمل میں کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں، تو ہم ہر وقت اس بات کو سوچیں کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن نیت تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اپنے وقت میں تقویٰ کے پہاڑ سمجھے جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت تھی اس کے 40 ارکان میں سے یہ ایک رکن تھے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فقہا میں سے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی نگرانی کرتے رہا کرو کہ یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آدمی کی نیت کسی وقت کوئی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات کے مطابق کچھ بدل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمیں نیت کو واچ کرنا پڑے گا۔ یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے توبہ طائب ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کی صف میں ایک بڑا نمایاں مقام عطا کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کو فاسد ہونے سے بچا لینا لمبی لمبی عبادتیں کرنے پر فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدثین میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ محدثین میں جتنے تعریفی الفاظ اسماء الرجال کی کتب میں ان کے بارے میں کہے گئے ہیں اتنا کسی دوسرے محدث کے بارے میں نہیں کہے گئے۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ معمولی اعمال حسن نیت کی وجہ سے عظیم الشان بن جاتے ہیں، جبکہ عظیم اعمال فساد نیت کی وجہ سے معمولی بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی جو توفیق عطا فرمائی، تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کئی اللہ کے چاہنے والے مختلف جگہوں سے آ کر اکٹھے ہوئے، ان عشاق کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عشق کی کچھ پڑیا مل جائے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تیرے در پر کچھ عاشق اکٹھے ہوں گے، میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا طلبگار۔ عزیز دوستو، کسی کی نظر میں رہنا سیکھو۔ یہ عمل آج بہت کم ہے کہ کسی کی نظر میں رہ کے انسان کچھ وقت گزارے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم تو کتابوں سے مل گئی، تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ کتابوں سے نہیں ملے گی، وہ شخصیتوں سے ملے گی۔ نقوش سے نفوس نہیں بنتے، نفوس سے نفوس بنا کرتے ہیں۔ صحبت میں آ کر پھر انسان رنگ پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ انسان جس طرح کی صحبت میں بیٹھے وہی رنگ اختیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ تو کچھ وقت ہم ایسی جگہ گزاریں کہ اللہ رب العزت کی محبت کی کچھ چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کمپیوٹر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دو، کچھ عرصے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کو جی جائے گا۔ اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع کر دو تو پھر خود بخود اللہ رب العزت کی طلب پیدا ہوگی، اللہ والا بننے کو جی چاہے گا۔ سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ کیا مطلب؟ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان محفلوں میں جب انسان آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہے۔